بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ کورس تو الفاظ سکھاتے ہیں آدمی بناتے ہیں۔ محترم بھائیوں بزرگوں، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کا بدن ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں صرف بدن ہی بدن ہے تو بدن تو باقی رہتا ہے، انتقال ہونے کے بعد اس کو کیوں دفنا دیا جاتا ہے یا دوسرے لوگ جلا دیتے ہیں؟ روح یہ کیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کا حکم ہے، آرڈر ہے، اور اللہ کا ایک کرشمہ ہے، اللہ کی ایک قدرت ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے جیسے کبھی یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ کل سے 500 اور 1000 کا نوٹ بند ہو جائے گا، تو انہی نوٹوں پر ناشتہ کیا جاتا ہے، انہی نوٹوں پر لوگ ناشتہ کرتے ہیں۔ کیا چیز تھی جس نے ان نوٹوں کی حیثیت کو ختم کر دی؟ وہ حکم حاکم وقت کی وہ پالیسی یا اس کا آرڈر، جس نے اس نوٹ کے اندر سے 500 روپے کی جو اہمیت تھی، جو قابلیت تھی، وہ ختم کر دی۔ یہی حکم اور آرڈر اللہ کا بھی اسی طریقے سے رہتا ہے۔ جب جس کے لیے آ جاتا ہے اس آدمی کی حیثیت لاشے کی طرح ہو جاتی ہے، یعنی کوئی حقیقت نہیں، لاشے یعنی کوئی چیز نہیں، یعنی وہ لاش بن جاتا ہے۔ تو انسان، حضرت انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کا جسم تن اور دوسرا اس کی روح۔ آج پوری دنیا کے اندر دو چیزوں کی جنگ جاری ہے، ایک جسم کو پالنے کی اور دوسری روح کو باقی رکھنے کی اور اس کی حفاظت کرنے کی۔ جو روح کی بھی فکر کرتے ہیں وہ اہل ایمان ہیں، اور جو صرف جسم کی فکر کرتے ہیں وہ غیر ایمان والے حضرات ہیں، ان کو صرف جسم تن کی فکر ہے۔ ہم اہل ایمان تن کی فکروں کے منکر نہیں ہیں، لیکن جو تن کے فکر مند ہیں وہ روح کی فکروں کے منکر ہیں۔ روح کی آبادی اور اس کی کیسی تعمیر اور ترقی ہو سکتی ہے، اس کو وہ لوگ زیادہ اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ ان کو معلوم ہے مر گئے ختم، اور ہم کو یہ معلوم ہے کہ مر گئے تو شروع، ایک ایسی زندگی جو ابد الآباد ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ موت کو بھی موت آ جائے گی، جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، موت کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ اس وقت اہل جنت بہت خوش ہوں گے اور اہل جہنم بہت پریشان ہوں گے کہ اب ہمیشہ یہیں رہنا پڑے گا، اور جنتی خوش ہوں گے کہ اب ہمیشہ یہیں رہنا پڑے گا، یہیں رہیں گے۔ کیونکہ کوئی شخص اگر کہیں گھومنے جاتا ہے، مثال کے طور پر کوئی کشمیر جائے ایک ہفتے کے لیے، یا کشمیر سوچو ایک دنیاوی مثال ہے، دینی مثال ہم آپ کو دیں کہ آپ مکہ مکرمہ جائیں، مدینہ منورہ جائیں حج عمرے کے لیے، تو دل نہیں چاہتا ہے واپسی کے لیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ دل نہیں چاہتا واپسی کے لیے۔ مدینے سے گو میں جہاں رہا ہوں، شاعر کہتا ہے مدینے سے دیکھنے میں تو میں چلا جا رہا ہوں، میرا دل یہی ہے گو میں جا رہا ہوں۔ دل تو میرا وہی ہے، لیکن اب مجھے جانا پڑے گا، کیونکہ ویزا کا وقت آ گیا یا ٹکٹ کا وقت آ گیا، یا ٹور بس اتنے دن ہی کا تھا۔ لیکن جب یہ معلوم ہو کہ آپ کو ہمیشہ یہیں رہنا ہے تو خوشیاں بڑھ جاتی ہیں کہ اب کوئی ٹینشن نہیں۔ اس لیے قرآن نے جگہ جگہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے،
ان کے لیے مہمانی کے طور پر جنت الفردوس ہوگی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی نہیں نکلیں گے. جگہ جگہ قرآن میں خالدین فیہا ابدا، جنتیوں کے لیے بھی اور جہنمیوں کے لیے بھی خالدین فیہا ابدا، کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. مفسرین نے ایک جواب یہ بھی دیا ہے جو بڑا ہی شاندار ہے کہ بھائی کسی کی عمر 60 سال ہے، 70 سال ہے اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت مل جا رہی ہے، یا کوئی مجرم ہے 60-70 سالہ، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں کیوں ڈال دیا جا رہا ہے؟ اس کو 60-70 سال ہی ڈالا جاتا، ہمیشہ کیوں اس کے لیے یہ فیصلہ کر دیا گیا ہمیشہ کا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس مومن کو ہمیشہ کی زندگی دی جائے اور کہا جائے کہ آپ جو ہے فلاں فلاں قسم کے کفریہ شرکیہ نعرے لگا دیجئے اور کفریہ شرکیہ کام کر لیجئے، کسی کے سامنے جھک جائیے اور کسی کے لیے جو ہے ماتھے پر کوئی نشان لگا لیجئے جو معاشرے میں چل رہا ہے، اور ہم اپنا سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہیں، باطل کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کے لیے تیار ہیں، اور باطل ہمیں آگے سے بھی مار رہا ہے، پیچھے سے بھی مار رہا ہے، اوپر سے بھی مار رہا ہے، دائیں سے بھی مار رہا ہے. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود. بھائی برادران وطن کے ہاں ان کا کوئی پروگرام ہے، فنکشن ہے، کچھ ہے تو کرنے دیجئے نا، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے جو مسئلے وہ حل ہو گئے، آپ کیوں سر جھکانے کے لیے تیار ہو گئے؟ آپ کیوں نشانات باطلہ اپنے ماتھے پر اور اپنے تن من پر ڈالنے کے لیے اور اپنے آپ کو ان کا ہم نوا اور حامی بنانے کے لیے کیوں تیار ہو گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں کفر شرک سے محبت ہے، حالانکہ کفر شرک سے علانیہ براءت ضروری ہے اگر آپ کے اندر ایمان کامل ہے تو. اگر آپ کے اندر ایمان اور اسلام کی ذرہ برابر بھی آگ ہے یا آپ کے بچوں کے اندر ہے تو ان کے لیے فرض ہے، سمجھ میں آئی بات؟ فرض ہے کہ وہ کفریہ شرکیہ تمام کاموں سے براءت کا اظہار کریں. قرآن کہتا ہے انی بریء مما تشرکون سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، کہ میں بری ہوں ان چیزوں سے جسے تم شریک کرتے ہو، کہ تمہارا مشکل کشا یہ ہے، آج یہ ہے، کل کوئی اور ہوگا، پرسوں کوئی اور ہوگا. لیکن افسوس ہے کہ امت مسلمہ، افسوس ہے کہ ہم ایسے اسلامی ماحول میں رہنے کے باوجود اپنے آپ کو ان کا گرویدہ بنا رہے ہیں، ان کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہیں. بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دو جنگیں ہیں. ایک جنگ جاری ہے جسمانی نشو و نما، سائنٹسٹ حضرات سرچ کر رہے ہیں، یہ کھاؤ ایسا ہو جاؤ گے، ایسا کرو آپ صحت مند رہو گے، یہ چیزیں استعمال کرو آپ کی عمر لمبی ہو جائے گی، آپ یہ چیز کا اہتمام کرو آپ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی. پوری دنیا اسی کے پیچھے ہے. لیکن ایک امت مسلمہ ہے، ایک امت وہ ہے جو اللہ کو ایک مانتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور پیغمبر مانتی ہے، اور قرآن پاک کو اپنی ہدایت کا چراغ مانتی ہے. اس کا نظریہ کچھ اور ہے، اوروں کا پیام اور ہے، میرا پیام اور، اوروں کا کچھ اور ہی میسیجز ہیں، لیکن امت مسلمہ کا اور میسیج ہے. وہ محنت کرتی ہے صرف تن پر نہیں، تن کو پالنے والی تمام چیزوں پر نہیں، کرتی ہے، اس کا انکار ہم کہاں کرتے ہیں، لیکن ایک اور چیز ہے جو روح ہے، اور روح ہمیشہ باقی رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک زندگی اور آنے والی ہے مرنے کے بعد جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کی بھی محنت امت مسلمہ کرتی ہے اور مسلمان کرتا ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرتا ہے. اگر یہ نظر انداز کر دے تو پھر اس میں اور باطل میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. اور یہاں کی زندگی تو چند روزہ ہے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. چند روزہ زندگی کے کیا عیش و غم، ارے مسافر رہے جیسے تیسے رہے. مسافر ہیں، کن فی الدنیا کأنک غریب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دنیا میں ایسے رہو جیسے پردیسی رہتا ہے، او عابر سبیل، یا راستہ چلنے والا رہتا ہے. راستہ کہیں کوئی جا رہا ہے کسی مقام پر تو وہ کیسا، اس کو اپنی منزل کی فکر ہوتی ہے. یا اور ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں، ٹرین جیسے چلتی ہے کہ اس کے ارد گرد سرسبز و شاداب لہلہاتے مناظر، خوبصورت وادیاں اور جھاڑیاں
اور عظیم الشان پہاڑ اور بہترین سرنگ آتی رہتی ہیں، لیکن ٹرین چلتی رہتی ہے، اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتی ہے، وہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا بہت میٹھی اور بہت سرسبز و شاداب ہے، ہری بھری ہے، کہیں یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور یہ فکر کرنی چاہیے کہ دنیاوی زندگی جیسے تیسے گزر جائے گی، یہاں رہنے کے جو سامان ہیں اس کا کوئی انکار نہیں ہے، جو راحتیں ہیں، جو اسباب ہیں، وہ سب حاصل کرنے چاہیے، لیکن آخرت کی ایک ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کی فکر دامن گیر ہمیشہ رہنی چاہیے، اس سے بے فکر نہیں رہنا چاہیے۔ اسی کو اکبر الہ آبادی مرحوم نے یہ کہا تھا، تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرخ پہ جھولو، لازم ہے کہ تم، ان کے شعر کا مفہوم یہ ہے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، یونیورسٹی میں پڑھو، آسمانوں میں اڑو، جھولوں میں جو ہے جھولو اور پارک میں کھیلو، پر بندے عاجز کی ایک بات یاد رکھو، اپنے آپ کو اور اللہ کو نہ بھولو۔ ان کا شعر ہے، اس کو میں اپنے انداز میں بیان کر دیا کہ اپنے آپ کو اور اللہ کو مت بھولو، جو اسباب اختیار کرنا ہے بالکل کرو، لیکن حدود کے اندر رہتے ہوئے، تلک حدود اللہ، قرآن نے جگہ جگہ باؤنڈری مقرر کی ہے، اس سے باہر مت جاؤ۔ لوگ مسئلے پوچھتے ہیں کہ ابھی فلاں فنکشن چل رہا ہے، اس میں کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے، جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ بھائی اس سے آپ کو کیا مطلب ہے؟ آپ اپنے فنکشن میں آئیے نا۔ اتنے درس حدیث ہوتی ہے، درس حدیث ہوتا ہے، درس قرآن ہوتا ہے، اس میں تو آپ نظر نہیں آتے۔ اصلاحی مجلسیں ہوتی ہیں، تعلیم بالغان بڑوں کا مدرسہ چلتا ہے، چھوٹوں کا مدرسہ چلتا ہے، اس میں آپ اور آپ کے بچے تو نظر آتے نہیں ہیں۔ لیکن انجوائے کرنا ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم ہر جگہ حاضر ہیں، بن بلائے بھی حاضر ہیں، اور پھر اس وقت ہمیں تمام چیزیں جوش مارنے لگتی ہیں دل کے اندر کہ ارے بھائی یہ تو بھائی چارہ ہے، اور یہ چارہ ہے، وہ چارہ ہے، اور آپ کا ایمان بیچارہ، آپ نے ایمان کو بیچارہ سمجھ لیا ہے، نرم چارہ سمجھ لیا ہے کہ کوئی بھی اس کو چر جائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اس سے لو لگاؤ، وہ تمہارے سارے مسئلے آسان کر دے گا۔ میرے بھائیوں، باطل یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کو اپنے جیسا بنا لو۔ قرآن میں بھی ہے کہ کفر یہ چاہ رہا ہے کہ تم ان کی طرح کفر میں شامل ہو جاؤ، سیم ہو جاؤ۔ اس کے لیے بہترین ہتھیار کیا ہے کہ مدارس کو ختم کیے جائیں، مدارس پر تالے لگائے جائیں، مدارس کی جانچ کی جائے۔ دیکھیے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے جو قوانین ہیں، اصول ضابطے ہیں، شریعت کے خلاف اگر نہ ہو، اور الحمدللہ ایسے ہیں نہیں، کیونکہ سنویدھان جب بن رہا تھا تو ہمارے علماء بھی ساتھ میں شامل حال تھے، اور انہوں نے کڑی نظر رکھی، اور کوئی ایسی شک بنائی گئی انہوں نے مکمل اس کا ویرودھ کیا، جس کی وجہ سے اس ملک میں سب کو مذہبی آزادی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، صرف مسلمانوں پر ہی بجلیاں گر رہی ہیں۔ سرکاری اداروں کا حال دیکھ لیجئے، کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے ان کے نظام، اور دوسرے جو کمیونٹی ہیں ان کے جو ادارے چل رہے ہیں اس میں کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہے، لیکن مسلم اداروں ہی کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، شروع سے ہے اور یہ ہوتی رہی ہے اور ہم ہوتے رہے ہیں۔ 100 بار لے چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت ہمارے دلوں میں ہے، آسان نہیں ہے نام و نشان مٹانا ہمارا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے حالات سے کہ اپنے جو کاغذات ہیں، ڈاکیومنٹس ہیں، وقف کی جائیداد کے، مساجد ہیں، مدارس ہیں، مکاتب ہیں، ان کو مکمل صحیح کرنا چاہیے، کسی کو انگلی رکھنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اس کے لیے بے انتہا قربانی دی ہے اور دیں گے، یہاں سب کو عزت سے جینے کا حق حاصل ہے، ہم بھی عزت اور شان کے ساتھ سر اٹھا کر جیئیں گے، لیکن ہماری کچھ نادانیاں، ہماری کچھ کوتاہیاں جو ہمیں شرمسار کرتی ہیں معاشرے میں اور ملک میں، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اپنی جو وقف کی پراپرٹیز ہیں، ان کے جو کاغذات ہیں وہ صحیح ہونے چاہیے، اس میں کوئی سمجھوتا نہ ہو۔ یاد رکھیے کہ مسجد میں اگر نماز پڑھی جا رہی ہے، یا کوئی نماز پڑھا رہا ہے، یا کوئی اذان دے رہا ہے، یہ سب کچھ مدرسے میں سکھلایا جاتا ہے۔ آپ مسجد بنائیں گے تو آپ کو فکر ہوگی امام چاہیے، ٹھیک ہے، آپ مسجد بنائیں گے تو آپ کو فکر ہوگی کہ مؤذن صاحب چاہیے، اذان کون دے گا؟ چلو آپ ہی دینے لگ گئے تو آپ کو آنا چاہیے،
تو اس کے لیے سیکھنا چاہیے، تو اس کے لیے مدرسہ چاہیے، اس کے لیے استاد چاہیے. یہ مدارس کا کردار ہے جو کب سے چل رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چل رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کے اندر چبوترا بنوایا، ایک ہاتھ تقریباً اوپر ہے وہ، ایک ہاتھ تقریباً اوپر ہے وہ. جن لوگوں نے دیکھا ہے مسجد نبوی میں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور الحمدللہ ہم اس پر بیٹھے بھی. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو اوپر بیٹھنے والے ہیں یہ تم سے نیچے بیٹھنے والوں سے افضل ہے. والذین اوتوا العلم درجات، جن کو اللہ نے علم دیا ہے ان کے بڑے مقام ہیں. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اللہ والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ایمان والوں کو اور علم والوں کو بلندی نصیب فرماتا ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو بلندی نصیب فرماتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ذلیل بھی کر دیتا ہے. جو قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور جو اس کی تلاوت کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مقام بلند نصیب فرماتا ہے. اور جو قرآن ہونے کے باوجود ادھر ادھر کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، ادھر ادھر کی خبروں اور کتابوں اور ناولوں کے میں جو ہے اپنے وقت کو صرف کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، وہ ذلیل ہو کر رہ جاتے ہیں. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر قرآن چھوڑ دیے، ذلیل ہو گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کے اندر ایک چبوترا بنوایا جو کہ اونچا تقریباً ایک ہاتھ، تاکہ اہل علم کی خصوصیت لوگوں کو معلوم ہو، اہمیت معلوم ہو کہ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں. اور اس پر صحابہ اکرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقریباً 70 صحابہ اکرام ہر وقت موجود رہتے تھے. آتے جاتے ادھر بیچارے وہ لوگ وہی پڑے رہتے تھے، علم حاصل کرتے. اور مدرسہ کب شروع ہوتا؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے، مدرسہ شروع ہو جاتا، تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع ہو جاتا. اور اللہ نے کیسا ان کو مقام بلند عطا فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب اقرأہم یعنی صحابہ کرام میں سب سے بڑے قاری، ان سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ بھائی آپ ہمیں سورہ بینہ سنائیے. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. سورہ بینہ 29ویں پارے میں ہے، سورہ زلزال سے پہلے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تم سے سنوں. انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا سمان کیا ہے؟ اس کا ترجمہ اگر ہندی میں کیا جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. سمان کا مطلب عربی میں سمانی کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے میرا نام لیا، اور نام لینے سے سمان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرا ذکر مجھ سے بہتر ہے جو ان کی محفل میں ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سماک، اللہ نے تمہارا نام لیا ہے. بتائیے وہ لوگ جن میں درندگی تھی، جن پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، جن کے اندر درندہ صفات موجود تھیں، لیکن انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سینے سے لگایا. اللہ کے ہاں ان کا نام لیا جانے لگا. اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ بھائی صاحب قرآن ان سے قرآن سنے، یعنی شاگرد سے استاد قرآن سنے. بتائیے وہ سلسلہ چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے اس کا جو سسٹم بنایا ہے وہ یہ اس انداز سے بنایا ہے کہ لوگوں کے چندے سے مسجد بھی چلے گی، مدرسہ بھی چلے گا اور مکتب بھی چلے گا، اور خاص طور پر غریبوں کے چندے سے. اور غریب کبھی ختم نہیں ہوں گے تو یہ مدرسہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگا. وہ سسٹم ہے اور یہ دین کا قلعہ ہے جہاں سے آپ کی شریعت کی حفاظت کی جاتی ہے، آپ کی مسجدوں کی حفاظت کی جاتی ہے، آپ کے دین کی حفاظت کی جاتی ہے، آپ کے اخلاق کی حفاظت کی جاتی ہے، آپ کے روایات کی حفاظت کی جاتی ہے، آپ کے اندر احساس زندگی پیدا کیا جاتا ہے، آپ کے اندر احساس مروت پیدا کیا جاتا ہے، اور آپ کو اس ملک کا باعزت شہری بنانے کی فکر کی جاتی ہے، اور اس ملک کی تاریخ کو باقی رکھنے کی فکر کی جاتی ہے. انگریزوں نے جب اس ملک میں پیر پھیلائے تو انہوں نے تو کئی جگہ پیر پھیلائے. انہوں نے اندلس میں بھی پیر پھیلائے، اسپین میں بھی پیر پھیلائے، اور وہاں پر مکمل قابض ہو گئے. وہاں کچھ نشانات اسلام کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہا.
800 سالہ وہاں مسلمانوں کی حکومت تھی اسپین کے اندر، لیکن عیسائیوں نے سارے نشانات مٹا دیے، سب ختم کر دیا، ان کی حکومت مسلمانوں کی بھی ختم ہو گئی۔ اس ملک میں بھی مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت تھی، انگریزوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی سے اس ملک پر قبضہ کرنا چاہا، لیکن یہ ملک اسپین اس لیے نہیں بن سکا کہ ہمارے بزرگوں نے مدرسے کے جال پھیلائے، جس کی وجہ سے جگہ جگہ مسجدیں آباد ہیں، جگہ جگہ منبر آباد ہیں، اور جگہ جگہ اذانیں ہو رہی ہیں، اور جگہ جگہ قال اللہ قال الرسول کے نعرے لگ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ وہاں یہ سسٹم نہیں اپنایا گیا، اسپین کے اندر مدارس کے جال نہیں پھیلائے گئے، مکاتب کے جال نہیں پھیلائے گئے، تو وہاں پورا ملک عیسائیوں کا ہو گیا۔ اس ملک پر بھی ان کی یہی ناپاک سازش اور کوشش تھی، لیکن ہمارے اکابر نے، ہمارے مشائخ نے، ہمارے علماء نے، اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ہم ان کے نام لیوا ہیں، انہی کی قربانیاں ہیں، انہی کی شہادتیں ہیں، انہی کے تختہ دار کو چوم کر اپنی جان کو قربان کر دینے کا جذبہ ہے کہ آج ہندوستان کے اندر مسلمان اپنی آن بان شان کے ساتھ زندہ ہے اور زندہ رہے گا، کیونکہ جگہ جگہ اللہ کے فضل و کرم سے مدارس ہیں، مکاتب ہیں۔ اور مکاتب کیا ہیں؟ مدرسے کی شاخ ہوتی ہے، وہ آپ کو معلوم ہے، مکتب وہی چلاتا ہے جو مدرسے سے پڑھ کر آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، باطل یہ سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کی جو تہذیب ہے، ان کی جو ایک الگ پہچان ہے، الگ آئیڈینٹی ہے، الگ ان کی ایک امیج ہے، خصوصیات ہیں، امتیازات ہیں، تشخصات ہیں، اس کو ختم کیا جائے، ان کو اپنے جیسے بنایا جائے، سب ایک ہیں، سب ایک ہیں، اس کا نعرہ دیا جائے اور اپنے رنگ میں ان کو بھنگ کیا جائے۔ یہ باطل کی سازش ہے۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ تم کو بھی مرتد اور کافر بنا دیں، تمہاری بچیوں کو مرتد اور کافرہ بنا دیں، ان کی پوری پلاننگ ہے، ان کے آفرز ہیں، آتے رہتے ہیں، لیکن مسلمان ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کفر جو ہے، شیطان کفر اور شرک کی طرف بلاتا ہے، بے حیائی کی دعوت دیتا ہے، اور اللہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ سلامتی کی طرف بلاتا ہے، جنت کی طرف بلاتا ہے، امن و سکون کی طرف بلاتا ہے، اور دنیا میں بھی باعزت رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جانا، زنا مت کرو یہ نہیں قرآن نے کہا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی وہ اسباب جن سے زنا وجود میں آتا ہے وہ بھی حرام ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ دوسری بات، جن چیزوں سے ایمان محفوظ ہوتا ہے، شریعت محفوظ ہوتی ہے، وہ چیزیں بھی فرض کے درجے میں ہیں۔ ایمان کی حفاظت جس طریقے سے فرض ہے، ایمان کی حفاظت کے جو قلعے ہیں، جو اسباب ہیں، ان کی حفاظت بھی فرض کے درجے میں ہے، اور امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ امت مسلمہ اپنی ذمہ داری شروع سے ادا کر رہی ہے کہ یہ مکاتب قائم ہیں، مدارس قائم ہیں، بغیر سرکاری امداد کے، کم تنخواہوں میں یہ علماء اپنی خدمتیں انجام دے رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے رہے ہیں، اپنے شہر کو چھوڑ دے رہے ہیں، اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر آباد ہو جا رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں، چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں، چھوٹے چھوٹے مکاتب ہیں، اس میں کم تنخواہیں ہیں، لیکن یہ بوریا نشیں اسلام کی خدمت کے لیے اللہ نے ان کے اندر وہ جذبہ رکھا جو صحابہ کرام کے اندر اللہ پاک نے جذبہ رکھا تھا کہ تن من دھن انہوں نے لٹا دیا اللہ کے نام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور اسلام کے نام پر۔ وہ جذبہ اللہ کا شکر ہے ہمارے علماء کے اندر بھی ہے، ہمارے اکابر کے اندر بھی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے، شاید ہی کوئی آپ کو ایسی جگہ ملے جو مسلمانوں کی آبادی ہو اور اس میں مسجد نہ ہو، ایسی شاید ہی کوئی جگہ ملے جہاں مکتب نہ ہو، ایسی شاید ہی کوئی جگہ ملے جہاں مدرسہ نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی سے دین اور اسلام کی تعمیر و ترقی ہو رہی ہے، اور اسی سے مسلمانوں کی پہچان باقی ہے۔ ان کو سمجھایا جاتا ہے، ان کو سکھلایا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہیں عزت اور ذلت کون دے گا، تمہیں منصب کون عطا کرے گا، اور تمہیں جو ہے الیکشن میں کون جتائے گا۔ لوگ نہیں جتائیں گے، اللہ جتائے گا۔ وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ وہ جس سے چاہے حکومت کو چھین لیتا ہے، جس کو چاہے حکومت سے نواز دیتا ہے، تاکہ یہ کسی کے در پر جا کر بھکاری نہ بن جائیں، یہ کسی کے در پر جا کر پجاری نہ بن جائیں، یہ کسی کے در پر جا کر خدا اور اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا انکاری نہ بن جائیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، بزرگوں، اچھی طریقے سے بات ذہن نشین کر لیجئے، آپ کا جو مشغلہ ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اگر وہ حلال ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ
یہ مکاتب، یہ مدارس، یہ مسجدیں، ان کی جو پراپرٹی ہیں، ان کے جو کاغذات ہیں، ان کی جو جائیداد ہے، اس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کا ایمان سلامت رہے، اس کے بچوں کا ایمان سلامت رہے، اور اس کی آنے والی نسلوں کا ایمان سلامت رہے۔ مسجد مدرسے کی کمیٹیوں کی ذمہ داری ہے کہ وقف کی جو پراپرٹیز ہیں، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی کچھ ایسے ہیں جو ناجائز دباؤ بنا کر کم کم کرایہ دے کر ان پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں، اور خود کے پلاٹس ہیں، خود کے جو ہے بنگلے ہیں، اس کو کرایہ پر دے کر بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ظلم ہے اللہ کی زمین کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے وقف کی پراپرٹی کا کیا مسئلہ ہے؟ وقف کسے کہتے ہیں؟ وقف وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، اللہ اس کا مالک ہوتا ہے، اور اس پر کوئی حملہ کرے، اس پر کوئی ناجائز قبضہ کرے، اس کا کرایہ کم دے ظلمن، جو معاشرے کا کرایہ ہے، جو شہر کا کرایہ ہے، جو مارکیٹ کا کرایہ، اس سے کم کرایہ دے اور نہ چھوڑے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، تو وہ کس کے ساتھ مقابلہ آرائی کیے ہوئے ہے؟ وہ رب العالمین کے ساتھ مقابلہ آرائی کیے ہوئے ہے۔ پھر پریشانی سے بچنا بہت مشکل ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کی ساری طاقتیں، ساری چیزیں سب اس بدن اور باڈی کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، لیکن ایک امت مسلمہ ایسی امت ہے جو روح کی فکر کرتی ہے، جو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرتی ہے، جو اپنے اخلاق کی فکر کرتی ہے، جو رحم دلی کی فکر کرتی ہے، اور وہی اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرتی ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد دنیا میں اور آخرت میں ایمان ہی کام آنے والا ہے۔ یہ بدن تو مٹی کا ہے، اور بدن کی ساری ضروریات مٹی سے نکلتی ہیں۔ پانی اللہ اوپر سے برساتا ہے آسمان سے، بادلوں سے، لیکن وہ بھی زمین میں اسٹور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ نیچے سے ہی پانی لیتے ہیں اور اس کا سسٹم بناتے ہیں بورنگ وغیرہ کا۔ آپ بالٹی کے اندر بارش کا پانی بھر کر وہ نہیں پیتے، لیکن روح کی جو ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری آسمان سے آئی ہوئی ہیں۔ قرآن آسمان سے آیا ہوا ہے، اللہ کا ذکر، ساری تعلیمات جو قرآن حدیث کی ہیں سب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، جو آسمان سے آئی ہوئی ہیں۔ اس لیے باطل ہمیشہ حق کے ساتھ جو ہے الجھا ہے، الجھتا رہا ہے، اس کو الجھنے دیجئے، لیکن ہمارا جو کام ہے وہ ہم اپنا کام ادا کریں اچھی طریقے سے۔ جو بھی وقف کی پراپرٹیز ہیں ان کے کاغذات کو اول وہلہ میں درست کرائیں، اول وہلہ میں درست کرائیں، اس کو کمپلیٹ رکھیں۔ جو کمی کوتاہی ہے آپس میں مل جل کر، خلفشار اور انتشار سے کام نہیں چلے گا۔ اس سے آپ کی مسجدیں چھن جائیں گی، آپ کے مدرسے چھن جائیں گے، اور ہوا ہے ایسا، ہم سب جانتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے کے اندر مسجدیں بند ہو گئیں۔ خدا کے واسطے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو مرکز ہیں، قرآن حدیث کا جو مرکز ہیں یعنی مدارس، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر پر لیجئے، فکر کیجئے، اور ہر طرح سے ان کا تعاون کیجئے۔ ان کی تعمیر و ترقی میں آپ کا جو حصہ ہو سکتا ہے، مال سے، اعمال سے، تن سے، من سے، دھن سے، سمجھ میں دامے درمے سخنے، جو ہو سکے ان کا تعاون کیجئے، اور بہترین نظام بنائیے، بہترین نظام بنائیے، تو انشاءاللہ ہماری نسلیں آباد رہیں گی۔ جیسے ہمارا ملک شاندار ہے اور اس کے اندر مسلمان عزت عافیت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، اس کو کسی مسئلے کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی مولانا مل جاتے ہیں، کوئی مفتی صاحب مل جاتے ہیں، سمجھ میں آئی بات، نماز جنازہ کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی نماز پڑھانے والا مل جاتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ انہی مدارس کی برکتیں ہیں۔ اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر ملک کو اسپین بنانے سے کوئی نہیں روک پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل اليهود والنصارى والمشركين۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں
بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ مدارس، مساجد، مکاتب، پیارے اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ یہ دین کے قلعے ہیں جہاں سے ہم آباد ہیں، ہماری نسلیں آباد ہیں، ہماری جو ہے اولاد آباد ہیں۔ پیارے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان چیزوں کی حفاظت فرما لیجئے، ان دین کے قلعوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ان کے ضائع ہو جانے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، ان کو ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ باطل کے تمام منصوبوں کو ناکام فرما دیجئے۔ پیارے اللہ اس کے منصوبوں کو اس کے خلاف فرما دیجئے، آپس میں انتشار اور اختلاف ان کے پیدا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ان کی موت کا وقت قریب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ امت مسلمہ میں جو جہاں کہیں بھی پریشان حال ہو اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو بے روزگار ہے انہیں حلال روزگار نصیب فرما دیجئے، جو برسر روزگار ہے پیارے اللہ امانت دیانت سچائی کے ساتھ کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ کاروبار کے ذریعے سے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے۔ روحانی اعتبار سے ہم سب بیمار ہیں، پیارے اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو صاف اور پاک فرما دیجئے، مزکہ اور منقح فرما دیجئے، اپنی محبت اور معرفت کا مرکز بنا دیجئے۔ پیارے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے، صرف زبان ہی زبان سے کہنے والے نہ بنے۔ پیارے اللہ ہمارے کردار کو سنوار دیجئے، پیارے اللہ ہمارے اخلاق کو سنوار دیجئے، تاکہ دوسرے لوگ دیکھ کر متاثر ہو جائیں اور وہ بھی آپ کے بندے بن جائیں اور وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔ پیارے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ پیارے اللہ جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے ہیں جکڑے ہوئے ہیں باعزت ان کی رہائی نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ کفریہ شرکیہ کاموں سے ہماری اولاد کی ہماری نسلوں کی تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجئے۔ کفریہ شرکیہ کاموں سے کفریہ شرکیہ جگہوں میں جانے سے پیارے اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجئے۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا ارحم